بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ ہی کور کرتے ہیں۔ آئینی بینچ پر سب کی نظریں ہیں۔ آئینی بینچ نے کل بھی اور آج اور اگلے 2 دن بھی صرف ایک کیس پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا، وہ ہے ملٹری کورٹس میں سزائیں سب کو ہو چکی، دنیا کا پریشر آ چکا، ہمارا جی ایس پی اسٹیٹس ٹیک پر لگ چکا، ہمیں یورپی یونین نے اتنی بڑی تنبیہ کر دی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہاں سے سہولت کاری ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو ریورس گیئر اگر لگ سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے اس مقدمات میں، تو یہیں سے لگ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سارے مقدمات کو پس پش ڈال کے اس مقدمے کو سپر پریفرنس پر لا کر سپیڈ سے اب اس کا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جب ہمارے کوئی صحافی دوست، میڈیا کا کوئی ایک سیگمنٹ یا سول سوسائٹی کے لوگ، سیاستدان یا کوئی بھی مکتبہ جو فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد سپریم کورٹ، ہائی کورٹس یا عدلیہ کے کسی معاملے کے اوپر تنقید کرتا تھا اور بہت زیادہ کھل کے تنقید کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے توہین عدالت کی جو ہے نا وہ کارروائی شروع ہو جاتی۔ اب توہین عدالت کی کارروائی شروع کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو آپ نے معاملہ اٹھایا۔ حالت اب یہ ہو چکی ہے گزشتہ 32 ماہ میں کرامت مغل صاحب کہ ہمارے ملک میں کوئی ایک ایسا شعبہ باقی نہیں بچا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی عزت، وقار، ساکھ، اس کی جو ریپیوٹیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کوئی تھوڑی بہت برقرار ہے، جہاں زوال نہ آئے، جہاں زوال نہ آیا ہو، چاہے ہر اخلاقی ہو یا دوسرا، اخلاقی ہو، پروفیشنل ہو، اس کا سیاسی ہو، جمہوری ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، معاشی ہو، کسی بھی نظریے سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے اگر آپ چیزوں کو اس کا جائزہ لینا شروع کریں، آپ کو زوال ہی زوال نظر آئے گا۔ اور یہ زوال ہماری عدلیہ میں تو بہت زیادہ آیا، اور ایسے آیا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کسی کو زمین سر کے بل پیچھے پٹک دینا، تو یہاں یہ والی حالت جو ہے نا نظام انصاف کی ہوئی ہے۔ اور جیسے سیاست کے اندر، جیسے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جیسے بیوروکریسی کے اندر، جیسے پارلیمان کے اندر، یعنی اور ہر وہ شعبہ جو کہیں نہ کہیں ریاستی امور میں اس کا کوئی نہ کوئی اہم کردار تھا، وہاں پہ ہمیں یہ گراوٹ نظر آئی۔ اور اس گراوٹ سے کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یار اب ہمیں نا کھل کے کھیلنا چاہیے، نو ٹینشن، وہ بھی تو کر رہے ہیں، یہ بھی تو کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہی سوچ ہماری عدلیہ کے اندر بھی آ گئی، اور جب عدلیہ کے اندر یہ کھل کر کھیلنے والی سوچ آئی نا، تو اس کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیں کہ ججز پر تنقید بھی ہوتی ہے اور پہلے سے بہت زیادہ اور بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ آج یہ جو سہولت کاری والی باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں، یہ سوال، یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ججز کا، ہم نے اپنی عدلیہ کا وہ کنڈکٹ دیکھا۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہاں کھلے عام سہولت کاری ہو رہی ہے، جب 2023 میں یہاں سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے وہ اقدامات کیے جو اس وقت کی حکومت کو اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے براہ راست ان کے فائدے میں جاتے تھے، جب اپنے چیف جسٹس کو کمزور کیا گیا، جب اپنے ججز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طرح سے مہم کا وہ حصہ بنے، تو پھر حالات و واقعات جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہوئے، اور عوام کے اندر اب یہ سوچ جو ہے وہ بڑی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں پیدا ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ اور اس کے کچھ ججز جو ہیں وہ اب براہ راست ویسے وہ صحافیوں کے اوپر الزام لگتا تھا نا لائن لیتے ہیں لائن، یہاں پر تو اب لائن لینی شروع کر دی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتا رہا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے حوالے سے صرف ایسے فیصلے کیوں دیے جو براہ راست مسلم لیگ نون حکومت یا جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جانے والے اور پی ٹی آئی کے خلاف جانے والے فیصلے تھے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا تاثر بنا کہ ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دیگر کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ سوچ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے اپنا جو کنڈکٹ تھا اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں، آپ نے جو بات کی، اب دیکھیں نا پارلیمان نے وہ آئینی ترمیم منظور کی، اس آئینی ترمیم میں کچھ منظور نظر لوگوں کو لگایا گیا، ان کا میرٹ کیا ہے کسی کو نہیں پتا، ان کی تعیناتی کیوں ہے کسی کو نہیں پتا، ان کے آئین اور قانون کی تشریح کے حوالے سے ان کے کون کون سے اہم ترین فیصلے اس وقت ہیں جب سے وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو آپ نے کس بنیاد پر ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بندہ سوٹیبل ہے جبکہ چیف جسٹس بھی سوٹیبل نہیں ہے، مستقبل کے 2 چیف جسٹس بھی سوٹیبل نہیں ہیں، مستقبل کی پہلی خاتون چیف جسٹس جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کی پہلی خاتون چیف جسٹس جنہوں نے 2031 میں بننا تھا، جس سے پاکستان کا عائشہ ملک صاحبہ، تو جن کے چیف جسٹس پاکستان بننے سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا بھر میں جاتا، ایون کہ آپ دیکھ لیں غالباً
انڈیا کے اندر بھی ابھی تک کوئی خاتون چیف جسٹس نہیں بنی. تو یہ شاید ایشیا کی یا کم از کم ساؤتھ ایشیا کی تو پہلی خاتون چیف جسٹس. جی پاکستان کی تو کنفرم ہے. تو یہ ایسے آپ نے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے, آپ نے ان کو بھی آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنایا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا تھا کہ میں مرکزی کیس سن چکی ہوں, اس لیے ملٹری کورٹس کیس میں نہیں ہوں گی. آپ نے ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا, اور پھر آپ نے ایسے منظور نظر جج جو ہے وہ اندر بٹھائے جس سے براہ راست سپریم کورٹ جو مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو فائدہ دیا جانا تھا. اب یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کرامت مغل صاحب, جو آپ نے بھی بات کی کہ بھائی آئینی بینچ تو بنا تھا لوگوں کے زیر التوا مقدمات کو جلد سے جلد نمٹانے کے لیے کہ یہ عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا. یہاں پورے ہفتے کی کاز لسٹ کینسل کر دی گئی. مجھے بتائیں ایک کیس سننے کے لیے آپ نے عام سائلین کا نقصان کیوں کیا؟ یہ جو ججز ہیں آئینی بینچ کے, یہ 12 بجے کے بعد اپنے اس آئینی بینچ کی سماعت رکھ لیتے. اس میں یہ ہوتا کہ کم از کم پھر آپ یہ تو کہہ سکتے تھے, یا ملٹری ایون کہ صرف ملٹری کورٹ والے کیس کی آپ کہتے ہیں کہ بھائی 12 بجے کے بعد آئینی بینچ دوبارہ بیٹھے گا, اس سے پہلے جو ہے وہ ہم جو دیگر بینچ کے سامنے دیگر کیسز ہیں ہم وہ سن لیتے ہیں. آپ عام سائلین کے کیس بھی سنتے. یہاں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب, جہاں ہم نے دیکھا ان کو وہ 10 گھنٹے بھی, افتخار چودھری صاحب جی قاضی فائز عیسیٰ کا دل تھا تو وہ رات کو 11 بجے اس نے فیصلہ دیا تھا, یہ 11:30 بلے کے انتخابی نشان والا. کیوں لگاتار میراتھن 12 گھنٹے کی سماعت ہوئی تھی, 11:30 بجے شروع ہوئی. جی اس میں آپ نے فیصلہ کرنا تھا تب آپ بیٹھ جاتے تھے. اور منظور نظر جب آپ نے سہولت کاری کرنی تھی, آپ نے ایک شخص کو 10 جنوری سے پہلے آپ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری نہیں ہو رہی. بالکل ہو رہی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیر سے کئی شکار کیے. مثال کے طور پہ پہلا شکار انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی تحویل میں رکھا, اس اتنی دیر کے لیے رکھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ یار آپ نے فیصلہ سنانا ہے سنائیں, لیکن کم از کم ان معصوموں کو, ان مظلوموں کو جیل میں منتقل کریں, ان کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو سکیں. یہاں پر تو ان کو ویڈیو میں ڈال کے رکھا گیا, اور تشدد وہ کیا گیا کہ سمیع وزیر آج بول نہیں سکتا, وہ سن نہیں سکتا, وہ کسی کو پہچان نہیں سکتا. کون سا ایسا جرم اس بیچارے نے کر دیا تھا کہ آپ نے اس کی یہ حالت کر دی ہے؟ تو ایک تو آپ نے لوگوں کو اپنی تحویل میں رکھا, اپنا ڈر خوف پیدا کرنے کی کوشش کی, پھر آپ نے ان کے ٹرائل کیے, پھر آپ نے ان کے ٹرائل کرنے کے بعد ان کو سزائیں بھی سنا دی, پھر سزائیں سنانے کے بعد آپ نے وہ کہنے ہیں نا جو اپنا بابا اتنے رکھنا, تسی اپنا بابا اتنے رکھ لیا, پھر اس کے بعد تسی یہ بھی کہہ دیتا کہ یار اسی ساری سزاواں جڑیاں نا معاف کر دیتی ہیں. یعنی بنیادی حقوق متاثر کر کے لوگوں کے جو ہے وہ آئین میں دیے گئے ان کے حقوق معطل کر کے ان کی سارے شفاف ٹرائل کے تقاضے روندتے ہوئے آپ نے سزائیں سنا دی, اور بعد میں آپ کے اندر انسانی ہمدردی اتنی جا گئی کہ آپ نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر ہم ان کی سزائیں معاف کر رہے ہیں. تو یہ دنیا کا کون سا قاعدہ قانون آپ کو اس طرح کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن یہ اجازت کہاں سے ملی؟ یہاں سے ملی, اس سفید عمارت سے ملی. اور یہاں بیٹھے وہ لوگ میرے خیال میں جنہوں نے گزشتہ 1.25 سال سے اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا, یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں, اور یہ ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. اور اب دیکھیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ کا جو مکروہ کردار ہے, گٹھ جوڑ ہے, یہ آج سے نہیں ہے. مظلوم سیاسی کارکنوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے فوج کے اندر رابطے تھے اور نیکسس تھا. آج تک وہ نیکسس تو آپ ثابت کر نہیں سکے, لیکن عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بدنما داغ, ایک مکروہ نیکسس جو 1956 سے چلا آ رہا ہے, اور آج تک ہم اس کو وہ نیکسس کو قائم و دائم دیکھ رہے ہیں. اور اس کیس میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں, جو نیکسس ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو آج کیس کی سماعت ہوئی ہے کرامت مغل صاحب, اس میں بھی یہ اشارے جی الجھے بھی ہیں, اور ایک طرح سے آج فیصلہ بھی سنا دیا گیا. ہم اپنی پہلے جو ویڈیوز ہم کر چکے ہیں اس میں متعدد ویڈیوز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں اس کیس کے دو حصے ہیں, اور دو حصے جو ہیں وہ اس سینس میں ہیں کہ ایک حصے میں سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل جو ہے ان کو کالعدم قرار دیا تھا. دوسرا حصہ یہ تھا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی 3 شقیں تھیں جن کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا. اب یہاں جو کچھ لوگ آتے ہیں نا جیک برانچ کے, تو ان کے ساتھ بھی اگر آف دی ریکارڈ بندہ کوئی بات چیت کرے تو ان کے تحفظات کیا ہیں؟ تحفظات ان کے یہی ہیں کہ بھائی یہ قانون کی شقیں کیوں کالعدم ہوئی. اور اس میں بھی کچھ لوگ جو وکیل ہیں نا, پچھلے فیصلے میں جو کچھ کالعدم قرار دیا گیا تھا, جسٹس نعیم افغان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فیصلے کو برقرار رکھیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نتیجہ ہو وہ اس سے ذرا مختلف ہو. تو جب ذرا مختلف ہوگا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ نے کالعدم جو ٹرائل ہوئے وہ تو کالعدم قرار دیے. اب یہ جو پہلے میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ
یہ جو 6-1 والا تناسب ہے وہ کیوں بن رہا ہے. جسٹس امین الدین صاحب وہ جج ہیں جن کا تو بڑا کلیئر مائنڈ ہے. وہ کل جب انہوں نے جب ایسے کتاب پھینکی نا وہ آئین کی اور قانون کی تشریح ہو رہی تھی اور ہائی کورٹ رولز کا حوالہ دے کے وہ ایسے پھینک رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی 100 سال پرانا میتھمیٹکس کا جو تھیورم تھا نا پھنسا ہوا تھا کہیں, اس کو انہوں نے حل کر لیا. تو اسے اندازہ ہو گیا. اب یہ جو کچھ وکیل آج جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے ان سے ہم نے پوچھا اور اسی نقطے کے اوپر بات ہوئی جو جسٹس نعیم افغان صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سپریم کورٹ کے سامنے اٹھائیں اور کہیں کہ بھائی چلے ٹھیک ہے آپ نے اگر قانون کی شکیں بحال بھی کرنی ہے فرض کر لیں اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے انہوں نے کرنی ہے, تو آپ کم از کم وہ کچھ پیرامیٹرز طے کروا دیں کہ بھائی اگر کسی سویلین کا ٹرائل ہوگا تو کس بنیاد پر ہوگا. سپریم کورٹ وہ پیرامیٹرز بنا دے, وہ کنڈیشنز لگا دے کہ اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہوں گی تو پھر ان کا ٹرائل ہو سکے گا. جیسے آصف سعید کھوسہ صاحب کے دور میں جب جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا تھا تو انہوں نے 21 رولز بنائے تھے, 21 ایسے پیرامیٹر انہوں نے سیٹ کیے تھے کہ اگر کوئی آڈیو ویڈیو کوئی تصویر کسی عدالتی فورم پر تو اس کو پیش کیا جائے گا تو اس کا اصول کیا ہوگا, ضابطہ کیا ہوگا. تو انہوں نے وہ 21 نکات بتا دیے. اب آپ نے کسی بھی آڈیو ویڈیو کی آپ نے اگر تصدیق کرنی ہے یا اس کو کسی عدالتی فورم پر بطور شواہد پیش کرنا ہے تو آپ نے ان 21 پیرامیٹرز کے مطابق ہی اس فلٹر کے اندر سے اس کو گزارنا ہے. اگر وہ اس میں سے گزر گئی تو آپ کی بطور شواہد جو ہے وہ آپ دستاویز یا وہ تصویر یا فوٹیج یا آڈیو وہ آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں. تو آپ اسی طرح بنا دیں کہ بھائی ٹرائل ہوگا لیکن کس صورت میں ہوگا, کیا وہ مسلح ہوں گے, کیا کسی فوجی چوکی پر, کسی فوجی تنصیب پر یا کسی کیمپ کے اوپر حملہ کریں گے, ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوں گے, سیاسی ورکر ہوں گے, تو کس حد تک جو ملٹری کورٹ تو بنی اے پی ایس کے لیے تھی. جی تو دیکھیں نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 6-1 کا جو تناسب بن رہا ہے نا کرامت مغل صاحب, کم از کم ٹرائل کالعدم قرار دینے کی حد تک میرے خیال میں 6-1 کا تناسب بن رہا ہے. لیکن قانون کو بحال کرنے کے حوالے سے شاید فیصلہ متفقہ ہو. قانون بحال کرنے کے حوالے سے فیصلہ متفقہ ہو سکتا ہے لیکن قلعدم قرار دیا جائے گا یا بحال کیا جائے گا ملٹری کورٹ. دیکھیں ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہوئے وہ تو ہو جائیں گے قلعدم, جو سپریم کورٹ کا سابقہ فیصلہ تھا وہ برقرار رہے گا. لیکن جو قانون کی شکیں قلعدم قرار دی گئی تھی نا وہ ریورس ہو جائے گا. یعنی جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا نوٹ تھا نا میرے خیال میں وہ فیصلہ ہوگا. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ٹرائل ہے نا یہ نہیں ہو سکتے آئین اور قانون کے مطابق. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا ہاں پیرلل جوڈیشل سسٹم بن جاتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا تھا قانون کی شکوں کے حوالے سے کہ بھائی انہوں نے شاید نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے باقاعدہ کوئی چیلنج نہیں ہوا تو اس لیے شاید وہ اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیں. تو وہ اگر ریسٹور ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں سپریم کورٹ کو کم از کم یہ ضرور کرنا ہوگا کہ آپ اگر وہ ریسٹور کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص گھر میں سویا ہوا تھا, اس کی کسی فوجی افسر کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی تھی یا کوئی جھگڑا تھا یا پڑوسی تھے کہیں کوئی ان کا منہ ماری ہو گئی یا کوئی اور ڈسپیوٹ ان کا لین دین کا چل رہا تھا یا کوئی بھی وجہ تھی, وہ وہاں سے کہتا ہے جی کہ وہ جو بندہ گھر میں لیٹا پڑا ہے نا اس کو اٹھا کے لیا, اس کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا. بھائی کس بنیاد پر ہوگا, کوئی ضابطہ, کوئی طریقہ کار, کوئی اس کا قاعدہ قانون, کوئی اس کے اصول, کوئی ضوابط, کوئی شرائط, کچھ نہ کچھ تو آپ طے کریں. تو وہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر کر دیتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی یہ بات ہوگی. اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص حالات پاکستان جس طرح کے ماحول میں ہے, اب پارلیمنٹ جب خود 2 سال کے لیے بلکہ 4 سال کے لیے فوجی عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق ان کا قیام جو ہے وہ کر چکی ہے, جب 2015 سے 2017 تک اور پھر 2017 سے 2019 تک, اور ماشاءاللہ یہ اعزاز بھی دونوں بار مسلم لیگ نون حکومت کو حاصل ہوا. اور جو آج بھی وہ دیکھیں کہ وہ فوجی عدالتوں کے حق میں ہے. اصل میں انسان کو اس وقت تک چیزوں کا احساس نہیں ہوتا جب تک کلاڑی اس کے اپنے پاؤں پر نہیں لگتی. تو اب جب ان کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی سیاسی کا, ہم تو آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے اگر اس نقطے کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ بھئی سویلین کا یا جو سیاسی کارکنان ہے وہ کبھی بھی آپ اس کو دنیا کے کسی فورم پر دہشت گرد ثابت کر ہی نہیں سکتے. جو ہارڈ کور کرمنل ہیں ان کو کریں, بالکل کریں, سختی کے ساتھ کریں, اور جتنا بہتر انداز میں کر سکتے ہیں, جتنے شفاف انداز میں کر سکتے ہیں کریں, تاکہ اس حد تک بھی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھے. مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپی یونین کے پریشر کے آگے ہمارا پورا نظام اب لیٹ گیا. آپ کو پتہ ہے جب پرویز مشرف دور میں وہ معاملہ بنا تھا نا ایٹمی ہتھیاروں والا, تو کس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا؟ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو. اور پی ٹی وی میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جی, تو اس وقت ماشاءاللہ آپ وہ پی ٹی وی میں ہی تھے تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا اس ساری صورتحال کا. پھر ان کے اس بیان کے بعد اس کو بنیاد بنا کر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو مرتے دم تک
آپ نے ان کو گھر میں نظر بند رکھا, سپریم کورٹ میں ان کے حوالے سے کیس چلتا رہا, لیکن سپریم کورٹ کو بھی ہم نے بے بس پایا. تو سوال یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ آپ ایک بار پھر قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہے تھے, اور قربانی کا بکرا آپ کو بن گئے ہیں یہ 6 جج جو 7 جج جو آئینی بینچ میں شامل ہیں. اور آپ نے دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت شاطر ہے, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری عدلیہ کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے, کیونکہ جب تک عدلیہ ٹھیک نہیں ہوگی میرے خیال میں یہ نظام ٹھیک ہو نہیں سکتا. کیونکہ الٹیمیٹلی ہر چیز جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت پہ آ کے وہ عدلیہ کے جو ہے نا وہ بیریئر سے گزرنا ہوتی ہے. سپریم کو پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, ہاں تو یہی بات ہم کہتے تھے کہ بھائی میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا تو یہ آئین اب دیکھیں نا کہ وہ چلیں آہستہ آہستہ پارلیمنٹ میں کر لی, تو اب آہستہ آہستہ آپ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیں کہ اب ہوش آ رہا ہے, اب ہوش آ رہا ہے, بالکل ختم ہو گیا. اب جسٹس نعیم افغان صاحب نے جو آج بات کی نا, در حقیقت وہی میرے خیال میں فیصلہ ہے کرامت مغل صاحب. اس کی وجہ کیا ہے اب وہ میں آپ کو ذرا مزید کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا یورپی یونین والا معاملہ. اب یورپی یونین نے بیان جاری کیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب یورپی یونین ہمیں ہمارا آئین پڑھا رہا ہے, ہمیں آرٹیکل 10 پڑھا رہا ہے جس کے تحت شفاف ٹرائل کا حق دیا گیا ہے, جس میں آپ کا جو آئین کے غالباً شروع کے 28 آرٹیکل ہیں بنیادی حقوق سے متعلق, اس کے بارے میں وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں. یعنی ہمارا آئین ہمیں غیر پڑھا رہا ہے کہ بھائی جان آپ کے آئین میں یہ لکھا اور آپ اپنے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. چلیں انہوں نے نشاندہی کی, اب جب نشاندہی ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ چلا او ہو یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے, یہ تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس جا سکتا ہے, 6 ارب ڈالر کی آپ کی تجارت ٹوٹل, بلکہ زیادہ کر لیں تو شاید اس سے بھی زیادہ بنے, تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو پھر آپ نے معافی بھی دے دی, معافی کا بھی آپ نے جو ہے وہ ایک بھونپو بجا دیا. اب اس کے بعد بھی حالات جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ اب یہ جو گندگی ہم نے پھیلا دی ہے اس کو سمیٹا کیسے جائے. تو اس کے لیے وائپر آپ نے بنا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور اس وائپر سے اب آپ صفائی کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ اس میں کیا کرے گی, جیسے میں نے کہا کہ 2 حصے تھے, ایک فوجی عدالتوں کو ٹرائل کو کالعدم قرار دینا, اور دوسرا وہ قانون کی 3 شقیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے. تو آج جسٹس نعیم افغان صاحب کی جانب سے ہمیں اس کا اشارہ ملا. اور میں نے جیسے کہا کہ جو ٹرائل کالعدم قرار دینے والی بات ہے نا, وہ تو 6-1 کا تناسب بنتا ہوا نظر آتا ہے. جسٹس جو جمال مندوخیل صاحب ہیں کلیئر ہیں, جسٹس مسرت ہلالی آج بھی انہوں نے بات کی, بڑے واضح اور کلیئر ہیں. جسٹس نعیم افغان نے بھی آج واضح اور کلیئر, اور دیکھیں نعیم افغان صاحب نے آج وہ بات کیا جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ مرکزی کیس میں کرتی رہی تھی. اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر بھی کسی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹروورشل ہیں. پھر جو حسن اظہر رضوی صاحب ہے, وہ جس سائڈ پہ محمد علی مظہر صاحب جائیں گے, حسن اظہر رضوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے. پیچھے رہ کے جسٹس بلال حسن صاحب تو ابھی تک خاموش ہیں, کوئی ایسی انہوں نے بات کی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں وہ بھی شاید میجورٹی کے ساتھ جائیں گے کہ اگر یہ ٹرائل جو ہے وہ کالعدم قرار دیے جاتے ہیں. تو جب ٹرائل کالعدم ہوگا تو ظاہری بات ہے یورپی یونین کی جانب سے جو تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی تھی وہ بھی کسی حد تک ہمیں اس کو درست کرنے میں اس کی مدد ملے گی. دوسری اس میں جو اہم چیز ہے کرامت مغل صاحب وہ ہے جو یہ قانون کی شکیں ہیں, تو اس پر جسٹس جو نعیم افغان صاحب ہے انہوں نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ ہم کسی اور نتیجے پر پہنچیں, ممکن ہے کہ ہم فوجی ٹرائل جو ملٹری ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دینے والی جو فیصلہ اس کو برقرار بھی رکھیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری فائنڈنگ ڈفرینٹ ہو. جب آپ کی فائنڈنگ ڈفرینٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اس کا کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو پیچ اپ بھی کرنا ہے. تو پیچ اپ کرنے کی بات انہوں نے اگلے ہی اپنے ریمارکس میں کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ نے فوج کی تحویل میں جن لوگوں کو دیا کس بنیاد پر دیا, اور کون کون سے لوگ ہیں جن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے. تو یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس بات کا واضح اشارہ دے رہا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو بات کرتی تھی نا کہ آپ نے ٹوٹل جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مقدمات بنے وہ بنتے ہیں 200 مقدمے, 200 لوگ. اب ان 200 لوگوں میں سے آپ نے 105 لوگوں کو کیوں چنا جن کا ملٹری ٹرائل ہو, وجہ بتائی جائے, نہیں بتائی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلوں کی کاپی دینا کہ ٹرائل میں ہوا کیا. دیکھیں وہ تو ہم نے کس بنیاد گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اس میں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہہ دیا بھائی اس میں لکھا ہوا گلٹی اور ناٹ گلٹی, اس کے علاوہ وجہ بتائی نہیں گئی. یہی خدشات مرکزی کیس میں تھے, اور کوئی بھی نان مطلب 100% آپ نے جو ہے وہ رزلٹ دیا ہے. تو اس طرح تو کیا کہتے ہیں کہ وہ آکسفورڈ میں بھی جو ہوتے ہیں نا A+, ان کا بھی کوئی ایک آدھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے گڑبڑ. تو آپ نے تو بالکل 100%, اور ویسے بھی اردو کے مضمون میں کبھی بھی کرامت مغل صاحب پورے نمبر نہیں آتے. بے شک آپ بالشت کے ساتھ بھی بیٹھ کے چیکنگ کریں نا
تو پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جنہیں لمبے لمبے مضمون اسی لکھتے سی نا 5-5 6-6 صفحے بھر دیتے تھے لیکن نمبر پھر بھی 20 میں سے 14-15 ہی آتے کچھ اور تھا، آپ کچھ اور ہاں. لکھاتے تھے. تو یہ ایک تو فیصلے کی اشارہ ہمیں آج مل چکا ہے کہ فیصلہ آئے گا. سہولت کاری زوروں پر ہے، دباؤ ان پر بھی ہے. بھائی آپ کو آئینی بینچ میں بٹھایا گیا تو پھر اب آپ مقاصد بھی پورے کریں نا. ہاں جب پارلیمنٹ بیٹھ کے آئینی بینچ بنائے گی اور اس میں اپنی مرضی کے جج بٹھائے گی تو وہ بلا وجہ تو نہیں بٹھائے گی جن کے بارے میں آپ نے کوئی بتایا نہیں ہے کہ آپ نے سینئر 3 جو ہیں وہ نظر انداز کر دی اور اس سے چوتھے سے آپ نے شروع کیا اور پھر اس میں سے بھی آپ نے پک اینڈ چوز کی. یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے. آپ نے جسٹس شاہد وحید صاحب کو نکال دیا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ چلے ویسے نکل گئیں لیکن وہ تو ایک کیس سے نکلی تھیں، آپ نے ان کو پورے بینچ سے ہی نکال دیا. تو یہ دیکھیں نا آپ نے پک اینڈ چوز کس بنیاد پر کی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کنٹروورشل جن کو اب یہ خود بھی دھونے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں کہ یہ لانڈری جس میں ڈالی گئی ہے یہ جو فوجی عدالتوں والا معاملہ، اب یہ داغ مکمل طور پر صاف ہوتے ہیں یا پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی ایسا داغ جو ہے وہ برقرار رہ جاتا ہے، نشان رہتا ہے. یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.